کہ بالکل گاڑی کھڑی کر کے تسلی سے روح راضی کی ہے کسی نے. ساری طرف سے گولیاں چلی ہیں اور ساری ایک ہی بندے کو لگی ہیں, اور جن ناخن نکلے ہوئے ہیں کہ وہ جس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا نا اور جس کی گاڑی میں تھا وہ بندے پروڈیوس کیے جائیں. علی بھائی, ارشد شریف کے قتل کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں آیا. کیسے آئے میرے بھائی؟ روزانہ ایک نئی کہانی آ رہی ہے. یہ جس نے لکھا ہے وہ ذرا مجھے بتا دے اس کے پاس کون سی دلیل ہے جس کو ہم بیان کریں. یعنی دو پارٹیاں کھڑی ہوئی اس ٹاپک کے اوپر, ایک پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ یعنی ادر دین پی ٹی آئی, کیونکہ میں 2022 نومبر میں ہوں. اگر میں نومبر 2021 میں ہوتا تو پی ٹی آئی ہوتی, کیونکہ اس وقت تو یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کی, اس وقت ہمیں سمجھاتے تھے. سمجھ لگی دونوں؟ اچھا. اور دوسرا موقف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کا ہے, یعنی پی ٹی آئی. اور ظاہر ہے وہ تو ہم آج کی بات کر رہے ہیں, 8 سے سال پہلے کرتے تو دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی. اور دونوں کے موقف روزانہ چینج ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کھرا ایتھے نکل آیا, کوئی کہتا ہے جی کھرا ایتھے نکل آیا. میرے بھائی, جب امت میں معاملات کے ایمبیگوس ہونے کا یہ لیول ہو کہ دین جو دو قطوں کے درمیان عقیدے کی شکل میں قرآن میں محفوظ ہے, امت کی اکثریت اس کے خلاف عقیدے رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کیسے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ یا تو کوئی اسٹیبلش ہو کے تحقیقات ہمارے سامنے آ جائیں ایسی کہ جس کے اوپر لوگ متفق ہیں, پھر تو ہم کوئی رائے قائم کریں. میرے پاس کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی ریسورسز ہیں کہ میں مینج کر کے کوئی آپ کو بات بتا سکوں. رہ گیا قتل نہ حق کو کنڈیم کرنا, تو سرکار سب سے زیادہ تو ہم کرتے ہیں. اب موقف میں کیسے دے دوں کہ اسے مارا کس نے؟ ہاں, اگر آپ نے موقف اتنا لینا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہم کہتے ہیں ظلم ہوا. اگر آپ کا کسی کے ساتھ علمی اختلاف ہے تو اسے علمی رہنے دیں. بات ارشد شریف صاحب سے شروع ہوئی تھی, تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا تو ایک کامن سینس کے تحت سمپل سی بات ہے کہ وہ جس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا نا اور جس کی گاڑی میں تھا وہ بندے پروڈیوس کیے جائیں. اس کو چھوڑیں وہ اس کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے. وہ وقار اور خرم وہ کدھر ہے؟ اور ایسی معجزانہ وہ گاڑی ہے کہ اس گاڑی پہ ساری طرف سے گولیاں چلی ہیں اور ساری ایک ہی بندے کو لگی ہیں, اور جو ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی بھی گولی نہیں لگی. سوچنے کی بات ہے نا. اگر ڈرائیور کو کوئی گولی نہیں لگی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بالکل گاڑی کھڑی کر کے تسلی سے روح راضی کی ہے کسی نے ارشد شریف کے اوپر, اور اس نے ڈرائیور کو نہیں مارا. اور اس میں سے ڈرائیور والی سائڈ سے بھی گولیاں انٹر ہوئی ہیں, لیکن وہ ڈرائیور کو چھوڑ کے آگے جا کے لگی ہیں ایک ہی بندے کے اوپر. میں پھر بھی 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ وہ بندہ انوالو نہیں ہوگا ڈرائیور, لیکن وہ اپنے آپ کو پیش تو کرے نا, انویسٹیگیشن کا حصہ بنے اور صحیح بات بتائے. بھاگے ہوئے وہ جن لوگوں کے اوپر. اب ان کے بھاگنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب نے یا ان کے ہینڈلرز نے, خان صاحب کے بھی ہینڈلرز ہیں نا, اگر سرکار گورنمنٹ دے ہینڈلر نے تو خان صاحب نے بھی ہینڈلر ہیں نا. وہ کہتے ہیں ان کے ہینڈلرز نے ایک جسٹیفیکیشن تلاش کی, خود مروایا اس کو تاکہ اس کا خون جو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا جائے. اور اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں نہیں ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم یہ حرکت کریں, کہ اس جدید دور کے اندر تو فون کے ریکارڈ کے ذریعے باقی چیزوں سے فوراً پکڑا جاتا ہے. ہم نے کام کیوں کرنا تھا؟ اس لیے انہوں نے فوراً آفیشیل لیٹر پرائم منسٹر کو لکھا کہ آپ JIT بنائیں اور تحقیق کریں اس پورے معاملے کی. پھر وہ آپ کو پتا یہاں سے کینیا ٹیم بھی گئی, پھر واپسی پہ بھی پوسٹ مارٹم ہوا, اور پوسٹ مارٹم کی بھی تصویریں ایک صحافی نے لیک کر دی ہیں. اب ان تصویروں کے اوپر بھی عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. وہ ایک صحافی آگے کہتا ہے جی 3 گھنٹے تک تشدد ہوتا رہا جی ان کے اوپر مرنے سے پہلے.
بھائی دنیا میں امریکہ کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کتنے گھنٹے اس کے اوپر تشدد ہوا. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا. اور جی ناخن نکلے ہوئے ہیں, وہ جو ناخن نکلنے والا معاملہ ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کینیا کی ہے نا, اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز نے خود ناخن اتارے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے. وہ والے ناخن ہی نکلے ہوئے, وہ جو کسی زمانے میں ایم کیو ایم کے حکومت خانوں میں سندھیوں کے اور پنجابیوں کے نکالے جاتے تھے, یہ وہ والے نہیں ہیں. اور بوری بند لاشیں ملتی تھیں. اب تو بڑے اچھے بچے بن چکے ہیں بیچارے. دیکھیں کیا تمکنت تھی, اور آج مسکینوں کی طرح ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں. ہر عروج کو زوال ہے, یہ دیکھ لیں. تو اس طریقے سے مختلف چیزیں. اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ گولی لگنے کی جگہ جو ہے وہ سیاہ بھی ہوئی ہے, اگر گولی قریب سے ماری جائے نا تو وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے, چونکہ وہ بالکل قریب سے اور وہ گرم ہوتی گولی اس وقت. تو وہ کہتے ہیں اگر دور سے ہو تو صرف زخم کا نشان ہوتا ہے, اگر قریب سے ہو تو سیاہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل قریب سے ماری گئی ہیں. ہر طرح کی سٹوریز اس حوالے سے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کنڈیم کر سکتے ہیں. اور مجھے تو کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قتل ناحق کے حوالے سے کیا سٹانس رکھتا ہوں. میں تو بڑی سخت, بہت زیادہ سخت میرا اس حوالے سے سٹانس ہے. میں نے کئی ایک آیات اور احادیث سے اسے بارہا میں نے پریزنٹ کیا ہے. آج وہ ٹاپک نہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, ادروائز وہ ساری آیات اور احادیث مجھے ازبر ہیں. میں صرف اس ٹاپک کے اوپر رہوں گا کہ اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں تو ان کے اوپر ہم رائے اس لیے قائم نہیں کرتے کہ دو طرف کے لوگ خود اپنی رائے کے اوپر قائم نہیں ہے. پہلے دن کیا بات سٹارٹ ہوئی تھی, دیکھیں اے آر وائی کا مالک جو پہلے یہ رپورٹ چلا رہا ہے, ایکسیڈنٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا, حالانکہ انہیں فرسٹ ہینڈ نالج تھا کہ قتل ہوا ہے. جب پبلک میں آیا پھر قتل کی بات شروع ہو گئی. اپنے لوگ بھی اگر صحیح طریقے سے بات پریزنٹ نہ کر رہے ہوں تو مجھے بتائیں میرے پاس کون سی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں کہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ بتا دوں. یہ پاسبل نہیں ہے. ہم صرف کنڈیم, اگر کوئی مخلص ہے ان کے ساتھ تو صرف ان کے فیملی کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرتے ہیں, لیکن وہ فرسٹ ہینڈ جو تکلیف ہے وہ تو اس کی بیوی کو, بچوں کو اور ماں باپ کو کاٹنی پڑتی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ہمیں افسوس ہے جی اس حوالے سے. میں تو شروع سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں. ابھی بھی میں کہتا ہوں جو صحافی بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے, اور جو اس طرح کی تکلیف میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور جن لوگوں کے بارے میں ہم یعنی سن رہے ہیں کہ وہ اگلے نمبر بھی کوئی لگے ہوئے ہیں لوگوں کے, تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر اپنے یہ کر رہے ہیں تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں. اور اگر کوئی دشمن ہماری آپس کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں, تب بھی میں قصوروار اپنوں کو ہی سمجھتا ہوں کہ بہرحال دشمن بھی کوئی کام کرے, دشمن کے شر سے بچانا بھی تو اپنوں کا کام ہے نا.